السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرقان شاہ۔ ناظرین، آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ سیف اللہ صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے، ان کے بھائی رب نواز صاحب تشریف لے کے آئے اور انہوں نے، ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بہت ہی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک ہیں اور انہوں نے چودھری شاہد صاحب کا دل جیت لیا۔ یہ طے شدہ بات ہے، کیونکہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا کوئی شک نہیں۔ میں تھوڑا سا ڈفرنٹ بات کروں گا کیونکہ میں اس لاہور شہر کا حصہ ہوں۔ میں نے یہاں پہ بہت زیادہ اونچ نیچ دیکھی ہوئی ہے۔ جب کوئی قتل ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ، تو جو ہے نا ملزم کے عزیز و اقارب، وہ 40ویں تک فاتحہ نہیں کہنے جاتے، ڈرتے ہیں۔ اور میری تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے، آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ میری ہمدردی ہے۔ میں آپ لوگوں کے ایک اور نالج میں اضافہ کر دوں، رب نواز سے میری رشتہ داری ہے۔ ان کی جو وائف تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، وہ میری سکی چھوٹی بہنوں کی طرح تھی اور میرے بھائی اور یہ ہمزلف ہیں۔ جو میرا ہاشم بیٹا ہے سمجھیں اس کے ماموں ہیں۔ میں اس کا ماموں ہوں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی اس سے جب بھی بات ہوئی ہے، میں نے کبھی بھی قتل کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ اور میں اب آپ لوگوں کے اور رب نواز صاحب کے درمیان زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ رب نواز صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بہت زیادہ دلیری کا مظاہرہ کیا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے 100 دوست ہیں نا تو 90 نے آپ کو روکا ہوگا۔ روکا ہے، ایسے ہی ہے کہ شاہد چودھری ایسے، وہ کدھر جا رہے ہو، ایسا وہ ویسا۔ میرا اور چودھری فیلڈنگ شاہد لگی کا ہوئی ہے۔ تعلق تقریباً اب 36 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، کم نہیں ہو گئے۔ اور ہم نے اس دوست کو مصیبت میں ضرور اپنے ساتھ پایا ہے، عام روٹین میں۔ اب جب سے میں سوشل میڈیا میں ہوا ہوں تو ہمارا رابطہ زیادہ بڑھ گیا۔ 10 سال بعد بھی رابطہ ہو تو برے وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ان کی کوالٹی ہے۔ اور ایک میں اور بات، چودھری شاہد کے صلح کی کیا وجہ ہے؟ چودھری شاہد تیفی بٹ کو بھی کہہ رہے تھے، یہ جو قتل ہے نا، جس نے خود کاٹا ہوتا ہے نا، ایک گالی کے لیے بندہ قتل کرتا ہے۔ میں نے ایک اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ایک گالی کے لیے لوگ قتل کرتے ہیں ماں بہن کی، جب وہ ماں بہن جیل جاتی ہے تو وہ پریکٹیکل ہونے تک بات چلی جاتی ہے۔ میں تمام لوگوں کو روکتا ہوں، میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں ہر اچھا برا وقت، اور میری نظر میں جو سیف اللہ صاحب کی زیادہ ٹرولنگ ہوئی ہے نا، وہ وردی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ پولیس کے لوگ تھوڑے سے ذرا اگینسٹ ہمارا معاشرہ نا، اینٹی پولیس معاشرہ بیسیکلی 70%، کیونکہ پولیس زیادتی بھی کرتی ہے۔ آج کل ایک نیا فیشن چلا ہوا ہے کہ رستے میں ناکے پہ روکو، اس کی جیب سے 2 گرام چرسا نکلا ہے تو 2 کلو پا دو، اس طرح کا۔ آپ کا شکریہ رب نواز صاحب، آپ اپنے خیالات کا شاہ جی، سب سے پہلے تو آپ میرے لیے اینکر نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کا میرا رشتہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے صحیح کہا، میرے بعض عمل پہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، جیسے بھائی حیران ہے کہ کیسے آ گیا، آپ بھی حیران ہو۔ اور میں جب گھر سے چلا ہوں تو میرے 90% دوستوں نے کہا، 10% میرے ساتھ ہے، اور انہوں نے ہنس کے یہ بھی کہا ہے کہ سارا شہر یہ بھی کہے گا کہ ہم جو منع کر رہے تھے تو کیوں گے۔ لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ کا قد بڑا ہوتا ہے اتنے آپ میں مہمان نوازی کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ میں نہ آتا نا بھائی، جو کچھ میں نے 2 دن میں یہاں پہ کما کے گیا کہ دلیر ہے، آ گیا ہے، بول گیا ہے، تو پھر مجھ میں اور میرے ایک بھائی میں کوئی فرق نہ رہتا۔ انہوں نے کہا میں نام نہیں لیتا، بھائی کے وہ دوست ہے، وہ اڈے والے بھائی صاحب، یعنی وہ ہمارے بھی دوست، آپ نام لے اچھا لے سکتا تو ہوں۔ ہم نے ان کی جسٹیفیکیشن یہ کی ہے کہ بجاج نیازی کی بات ہے، بجاج نیازی صاحب نے، کہ انہوں نے، ہر بندہ ٹرولنگ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ واحد بندہ ہے جس کے بارے میں نے ایسے میں کمنٹ اپنے نہیں پڑھتا تو، لیکن میں نے پڑھے تو میں تب کا میں نے فون کیا، دیکھ کی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں۔ ٹرولنگ برداشت کرنا اگر میاں والی کسی شروع ہوئی ہے تو مجھ سے ہوئی ہے، کبھی دیکھیے گا۔ سر مسئلہ یہ نہیں ہے، ٹرولنگ نہیں ہوتی ہے، اللہ چلے چھوڑیں اس کو۔ میں چوری شاہ ایک سوال کرتا ہوں، ابھی تک پولیس کی تفتیش جون سی ہے نا وہ مکمل نہیں ہوئی، ہم کوئی بھی قیاس رائی کر سکتے ہیں۔ چوری شاہی صاحب، آپ ایک آج وعدہ کریں میرے ساتھ، اگر عدیل کے پیچھے کوئی ہاتھ نکل آیا، کسی پری پلان بھی تو ہوتا ہے نا، آپ یہ دیکھیں بابر بٹ کا قتل ہوا اور اس طرح کے 10,000 لاہور میں قتل ہوئے، پیچھے کوئی ہاتھ نکل آیا تو تب آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ میں آپ کو شاہ جی کی بات بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو میں قطعی طور پہ کوئی قاتل جو بندہ جس نے قتل کیا ہو نا، میں اس کا نام و سفارشی نامزد دے دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے اصل میں نا ہوا پتا ہے کہ میں کوئی چیز بتاتا ہوں، ناظرین اس چیز کو ذرا مانیں گے، میں نے ہمیشہ اپنی پولیس کے جو اچھے افسران جو اچھے کام کر رہے ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے نا، ساری دنیا کو لوگوں نے میرے نیچے ٹرولنگ کی، میں بھی ایک موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسا موقع ہے میں لوگوں کو بتا دوں، نہ میں ٹاؤٹ ہوں، نہ میں کوئی لڑکیاں سپلائی کرتا ہوں پولیس والوں کو، میرا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے بھائی جان۔ اتنی ٹرولنگ ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتاتا نہیں، میں نے خود اصل میں جو ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے جس کی وجہ سے رب نواز بھائی وغیرہ کا بھی کوئی دل ٹوٹا یا جو بھی وغیرہ۔ میں بھی موقع ڈھونڈ رہا تھا، میں نے کہا میں اس قوم کو جو ہے نا، یہ جو کچھ جہالت کا ان کے اندر پیمانہ ہے نا، کہ جو کہتے ہیں پولیس کے ساتھ بڑا، پولیس سے بڑا چکتا ہے، میں نے ان لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ یار میں پولیس کو نہیں چکتا، اگر کوئی بندہ کریکٹر لیس ہے ہماری نظر میں لگا لیں، میں اس کے خلاف بولا بھی،
دیکھیں نا اب سیف اللہ نیازی صاحب کا مرنا جو ہے نا یہ کہ سمجھ لیں لوگوں کے اندر جو پولیس کا غم غصہ تھا, لوگوں کے اندر جو نفرت تھی. شاہ جی آپ یقین کریں 4-5 سال سے میں یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں, اس سے پہلے کی جو پولیس تھی نا 5 سال میں ہم نے کتنی چینج کر دی, بڑی بہتری آ گئی, پڑھی لکھی پولیس آ گئی ہے, اور اب وہ چیزیں نہیں ہیں جو آج سے 5 سال پہلے تھیں. اب میں نے موقع مجھے چاہیے تھا, وہ سیف اللہ نیازی صاحب کی جو ہے نا شہادت, چلے میں کیا دیتا ہوں, ان کو شہید کر دیا گیا تو وہ موقع میں مل گیا. میں نے دیکھے پہلا گیئر لگایا, پبلک نے بھی لگا دیا, پبلک دیکھنا چاہ رہی چوئی شاہد کیا کہتا ہے, میں نے کہا تو اس کے بعد پبلک دوسرے گیئر میں آ گئی. جب میں نے تیسرا لگایا پبلک 4x4 لگا کے بیٹھ گیا, میں پبلک کے پیچھے چل رہا ہوں. اصل چیز جو ہے نا وہ تنقید کی زد میں آ گئے ہیں. ان کا مرڈر ہونا جو ہے نا ایسے حالات میں ہونا ہے کہ لوگ پکے ہوئے تھے, لوگ موقع, میں بھی موقع ڈھونڈ رہا تھا, ساری دنیا موقع ڈھونڈ رہی تھی. اب آپ یہ دیکھیں, اگر میرا سوال, میں معذرت کے ساتھ دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی تیسرا ہاتھ نکلا, کیونکہ میرے اس سے پہلے 3 ویلاگوں میں نے کہا کہ مجھے شاہ جی تیسرا ہاتھ اگر نکل آیا نا تو ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہم اس بالکل آنکھیں بند کر لیں گے. تیسرا بندہ ساتھ کھڑا ہے وہ ظلم کیا اس نے, لیکن اگر وہ تیسرا بندہ نہیں نکلتا تو میں یہ کہہ میں سچ سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کسی قسم کی بات کرنے کا. ایسے میں سمجھتا ہوں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ہٹ دا آئرن وین اٹ از ہاٹ. ابھی لویا گرم نہیں, ابھی وہ چوٹ لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اب ہمارے, میری تو ان سے عزیزداری بھی ہے, جس کے ساتھ میری دشمنی ہے اس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے, جس کے ساتھ میری رشتہ داری ہے اس کے ساتھ آپ کی ہے, جس کے آپ اور ہم اس اسٹیج پہ ہیں. 40 سال ہو گیا, میں بتانا نہیں چاہتا تھا, میری اور آپ کی عمر ننگی ہو جائے گی, کہ 40 سال سے ہم لوگ, میں 37 سال کا ہوں, ہاں تو میں 36 میں ہوں, تو میں تو پھر یہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوں, میں 22 کا. 40 سال سے ہم لوگ اکٹھے ہیں. گھر بیٹھے ایک دوسرے کے دشمن کو دشمن بنا دیا, گھر بیٹھے ایک دوسرے کے دوست کو دوست کہہ دیا. میری نظر میں اگر تیسرا ہاتھ ہوگا, ہو سکتا ہے نا, ابھی پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن جاری ہے, فائنڈنگ نہیں لکھی, اگر ہوا تو پھر تو ہمیں اس تیسرے ہاتھ کے بھی خلاف کھڑا ہونا خلاف ہے, خلاف اس کے خلاف ہے کہ اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ نکل آتا ہے. اور شاہ جی میں ایک بات اور آپ کو کرتا ہوں, انہوں نے جو میسیج دیا نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے لاہوریوں نے کیا کیا ہے, ہم نے کوئی کسر, کوئی ایسا فکرہ نہیں چھوڑا جو ہم نے ان کے ساتھ نہ لگایا ہو. کتنی گھٹیا حرکت تھی. اب ان کا مثبت رویہ جو ہے نا اس نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا. آپ دیکھیں لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں, ان کو ہم لفٹ نہیں کرواتے. پہلے ہم وہی کہتے ہیں کہ یار چلو, تقریباً جب آپ پہلے آئے تھے نا تو 40% کے قریب لوگ کنونس ہو گئے تھے. آج اگر 90 نہیں تو 80% لوگ مزید کنونس ہو گئے ہیں. اور یہ آپ نے جو سیف اللہ بھائی تھے ہمارے, ان کے ساتھ نیکی کی ہے. نہیں تو یہاں پہ بھیڑ چال تھی, جو جس نے ان کو نہیں بھی دیکھا نا, ایک پروگرام چلا تھا جس میں ایک رکشے والے پہ پرچہ تھا, رات کو میری مجید غوری سے بھی بات ہوئی تھی. اس چیز کو اس پروگرام نے بیسیکلی خراب کیا, ان کی کردار کشی زیادہ کر دی. کچھ ایسی باتیں تھی. آپ سر اصل ہم آپ کو سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں. چلیں, مسئلہ یہ ہے کہ شاہد بھائی نے کہا مجھے لوگ کہتے تھے پرو پولیس ہے, سیف اللہ فوت ہوئے تو میں اپنا وہ چھاپ اتارنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, بتانا چاہتا تھا لوگوں کو میں بتانا چاہتا تھا. میں ڈاؤٹ نہیں ہوں, میں اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہوں. یہاں پہ بھی میرا بھائی سے اختلاف ہے کہ ہم اپنی اس سوشل میڈیا فالوئنگ یا پبلک کی رائے کے لیے, شاہ جی آپ کے ساتھ مزہ آ رہا ہے مجھے بات کر کے, آپ کے ساتھ بھی آ رہا ہے کہ ہم کس طرح ایک اس شخص کو جو فوت ہو گیا ہے, ہم اس کو تو ٹرولنگ ایسے ہی نہیں بنا سکتے. چل آپ سے پھر زیادہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل ہی نہیں بنا سکتے. سر معاشرے میں بھی نہیں, معاشرے میں بھی ہماری طرف یہ چلتا ہے کہ جو مر گیا اس کو دفنا دو. دوسری بات, میں کیوں آیا کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں, مجھے یہ احساس تھا کہ سیف اللہ کے بھائیوں پہ, اس کے بیٹوں پہ, اس کی بیٹیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جب وہ آپ کا یوٹیوب دیکھتے ہوں. اب سارے اگر میرٹ پہ سوچو بھائی, آپ آنکھیں بند کرو تو آپ کہو کہ سیف اللہ نہیں مرا, شاید مرا, رب نواز مرا, اور رب نواز کا بچہ ایسے بھی کھولتا ہے یوٹیوب اور آگے سے گالیوں کا وہ لگو, نیچے سے کمنٹ, تو وہ ان کے لیے میں نے کہا میں جاؤں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا میں جا کے بات کروں, میں لوگوں کو سمجھاؤں کہ دیکھو وہ چلا گیا, وہ کسی کا باپ تھا, اور وہ ایک اپنے بیٹے کا باپ نہیں تھا بھائی, میں یہاں پہ تھا, وہ اپنے تینوں بھائیوں کا بھی باپ تھا, ان کے گھر کا بڑا تھا. اس کے بعد آپ یقین مانیں کہ اس کے بچے کے ساتھ میں بیٹھا رہا ہوں بھانجے کے ساتھ, وہ تو ایک تھا حادثہ کہیں, بدبختی کہیں, نصیب دونوں گھروں کے, ایک کام ہو گیا. پھر جب اس کو دھاگا لے کے اس کے ٹانکے کھولے گئے, پھر کمیونٹی کو بیچ میں لایا گیا, وہ نیازی ایسے, پھر دل دکھا. لیکن اس دل دکھنے کا میرا جو الحمدللہ ایم تھا آج پورا ہو گیا کہ شاہد بھائی جیسے بندے نے مجھے, یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ نیازی برادری, تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بھائی پہلے بندے تم ہو جس سے اس نے معذرت کی ہے, وہ ہے ڈنگا, ٹھیک ہے نا جی, تو صحیح شاہد کا سٹائل ایسے. دوسری شاہد بھائی
मेरे मोटरवे उतरने तक मेरी लैंड क्रूजर को भी, मेरी गाड़ियों को भी पीछे से जो है ना पकड़ा जाता रहा है कि शाहजी किधर चले हो भाई। और अच्छा, जब मैं यहाँ पे आऊँ, मैंने नीचे से एक बच्चे को कहा शायद क्या बात है, ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, मैं कहा, क्या यार अच्छा खासा बंदा है। लेकिन मैंने इनको फिर आके कहा, और मेरा यहाँ पे आना ना आना ये बड़े मेरा भाई फैसला था कि जाना है, मेरी कोई मुलाकात नहीं है, मैं उन पे बोल के आया हूँ यार तो फील्डिंग लगी है, ये हुआ। फिर मैंने कहा यार अपने बात, फिर भी आपका जो आना है ना, फिर यार 45 साल तुमने घबराया, हमेशा आप हैरान करो। आप साबित कीता है कि मियां वाली वाले बड़े सौदे ने, क्या बड़े? अभी कोई नहीं, बड़े सौदे। हमारे यहाँ पे लाहौर में चलता है, हम लोग कहते हैं कोई बंदा होना इस तरह का तो आपस तकड़ा में बैठे सौदा। थे, हम ये कहते हैं कौन है हैवी सौदे, यानी हमारा ये लाहौर का तकिया कलाम ही होता है कि शाहजी आए हैं ना तो मुझे अंदर 200 बजाइए। और मैं ना अपना पूरा सासा साथ लेके आऊँ, मेरे साथ कुछ होता ना, जे मेरे कुछ 14-15 हलाली जाए बिरान भाई वही मेरे नाल है। और हम हंसते आए रास्ते पे, लेकिन जो शायद ने इज्जत की, मेरा शाहजी सारे प्रोग्राम का जो मकसद है, आप जो बात कर रहे थे ना कि जख्मों पे मरहम रखी, ठीक है, ये थंबनेल वो जी राशि था, बहुत तकलीफ हुई है बिलीव मी। हमने आपको दिल से, अल्लाह आपको दिल आजारियाँ माफ़ करे, मैंने माफ़ की। और उसके घर वालों को भी शायद भाई कहेंगे कैमरे पे कि अगर उसके बच्चों का दिल आजारी हुई है तो भी मैं उनसे, मैं ना तमाम देखने वालों को ना, जितने भी मेरे दोस्त या भाई मुझे देख रहे हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की अगर फैमिली मुझे देख रही है, अगर किसी की भी दिल आजारी मेरे मुंह से निकले हुए एक लफ्ज के साथ भी है ना, तो यकीन कीजिएगा मैं दिल की गहराई से आपसे माफी चाहता हूं। थैंक यू भाई, और आप दिल में ना रखिएगा, हम लोग मीडिया के लोग होते हैं, बस ये शाह साहब जो है ना ये भी वकील से बोलते हैं, मैं भी, सारे बोलते हैं, बस मेरा एंगल थोड़ा सा होता है ये मैं थोड़ा सख्त हो जाता हूँ, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, मेडिसिन लेता हूँ तो बाद में थोड़ा ना कुछ ज्यादा ही कर जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं दिल का बुरा हूँ। मैंने तो आपको सामने अपने व्लॉग में रबनवाज साहब से पूछा है कि मुझे आप ज़मीर, मुझे आप जज्बात और मुझे करैक्टर के बारे में बताएं, तो मेरी अपनी ओपिनियन तो यह है, करैक्टर जो है ना, करैक्टर के जज्बात होते हैं और करैक्टर का ज़मीर होता है। ज़मीर जो है ना आपके अच्छे बुरे काम पे आपको मलामत करता है, जो जज्बात होता है ना ये फीलिंग्स का नाम होता है, यानी आप बच्चों को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, चुमते ऐसे ऐसे करते हैं, ये जज्बात होते हैं, फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो सैफुल्लाह जो थे ना लाहौर के अंदर, उन्होंने बड़े तकड़ी, यानी मैं इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे इन्होंने ये भी गिला किया कि पहले उसकी तारीफें करते हैं, मैं ये चीज़ भी आपको क्लियर करता हूँ ना, असल में ना जिस दिन उनका इंटरव्यू हुआ ना, उस इंटरव्यू के 20-25 दिन के बाद मैंने उनका जाकर बयान दिए हैं। अब आप मुझे ये बताएं, यार अपनाथ भाई बैठे हैं, कानूनी मैटर्स को ये समझते हैं, अगर हम ये कह दें ऑफ द रिकॉर्ड तो वो एक अलग बात है, अगर ऑन द रिकॉर्ड हम कह दें कि जी मुलजम हमारे यही हैं तो हमने इनको माफ किया, कोर्ट रिलीफ नहीं देती इस चीज पे, मुलजम की जान नहीं छूटती। मुलजम की जान छुड़ाने के लिए कोई भी हो, पुलिस वाला या सिविलियन है, आपको स्टेटमेंट यही देना पड़ता है, मेरी तसल्ली हो गई है, मैंने देखा ये बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। चूंकि मेरे प्रोग्राम के बाद 25 दिन के बाद उनके मैंने जाकर बयान दिए, अब बयानों से पहले मैं कैसे कोर्ट में, अभी वो केस चल रहा है तो मैं कैसे कह सकता हूँ, हालांकि उनका रिवॉल्वर, उन्होंने जो मेरा 357 का रिवॉल्वर था वो भी उन्होंने मुझे वापस कर दिया था, और 2,60,000 रुपया यानी कि 234 उन्होंने मुझे दिया था उस दिन। उन्होंने कहा बाकी सिपाहियों ने, यानी चौधरी मुर्द को समझना है, मैंने वो पैसे भी ले लिए और इस चीज के गवाह मुजद्दद गोगी एडवोकेट मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात तो नहीं कर सकता हूँ ना। अगर मैं रिकॉर्ड पे बैठ कर उनको कहा मैंने इनसे पैसे लिए, पिस्टल लिया, तो जज साहब ने दुकान छोड़नी थी, उनकी जान छोड़नी थी, तो मैंने ये सारी चीजें कही हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी जो था ना, देखे मैंने इस प्रोग्राम में कहा है कि ये करप्ट नहीं थे, मैंने आपको ये कहा रिश्वत उन्होंने नहीं ली थी, ये मेरी जामिया तलाशी थी, जो पुलिस वाले आपको पता ऊपर झपट पड़ते हैं। मुझे जब तबाक से अरेस्ट किया गया, थाने लेकर आए हैं, तो वहां पर जो तफ्तीशी था उसने सारी जामिया तलाशी मेरी निकाली है, तो इसका मलबा मैं नियाज़ी साहब पे कैसे डाल सकता था। तो ये सारी चीजें होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब मैं सिर्फ जो है ना सारी दुनिया की ट्रोलिंग देखकर, मैंने जो है रबनवाज भाई से भी सेपरेट होकर भी रिक्वेस्ट किया है, मैंने उनको ये भी कहा है कि अगर आप इस वक्त चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है ना नियाज़ी साहब के लिए दुआएं शुरू हो जाएं, तो कोई नरम गोशा पैदा करे इस बच्चे को, अगर इसने गालियों की वजह से मारा है तो माफी का, इसको माफ कर दीजिएगा। कहाँ आप मियाँ वाली से चलेंगे, इतना स्कार्ड साथ लेके आएंगे, सारे गनमैन भाई साथ होंगे, कितना खर्चा होता है, पेट्रोल, गाड़ियाँ, ये आसान काम नहीं होते। फिर इन्होंने अगर मियाँ वाली से आना है तो 3 दिन इनको लग जाए, एक दिन आने, एक दिन जाने, एक दिन यहाँ पे स्टे। तो इन चीजों को जो है झंझट से निकलने के लिए, जैसे सब आपसे कुछ दोस्तों ने तो उनको कुर्सियां नहीं दी, अगर ये वहां से तरीफ पे आता है तो ये जगह आपकी अवेलेबल है इनके रहने के लिए? मेरा घर इनके लिए हाजिर है। अगली दफा ये घर आएंगे और इंशाल्लाह ताला अगली दफा ये अकेले आएंगे। आज तो जंजर को लानी मुझे पूरी तरह, नीचे मुझे दोस्तों ने बताया गाड़ियां फुल भरी हैं, लेकिन एक बंदे को होता है ना, बंदे को पता होता है ऑनर कुर्बानी आती है। शाहजी इनका अपना घर है, बजाज नियाज़ी मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे हैं। असल में हुआ पता है कि जो सवाल अब बड़े शरारती हैं,
نیازی صاحب جو ہے نا شاہ جی وہ لوریوں میں پھنس چکے ہیں, اس بات سے تو کوئی بندہ نہیں, آپ مکرے ہیں. ارے سنو میاں والی والے, سنو اپنے بجاج صاحب نہیں, میں سچ بات بتاؤں گا, اللہ کی قسم نیاز ہو جائے نا بجاج نیازی یار بہت اچھے انسان ہے, اتنے اچھے انسان ہے کہ آپ کی سوچ ہوئے گی. یہ جو ایک بات انہوں نے کیا نا نیازی صاحب ہم تو لوریے بڑھ گئے, یہ بات جاننا ہے. نہیں یہ تو میں نے بھی دیکھا جیسب کے 25-30 انٹرویو تو کھڑے ہو کے دی ہے. کھڑے ہو کے ابھی تک میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں. میری بات سنیں, ایک سیکنڈ بات سن لیں, لو جی بات سچی کروں گا. شاہ جی ہویا پتا کہ نیازی صاحب میرے بھرا والے تعلق میں ہوں میں بولنا ہونا تو تمہیں پتا اللہ کا شکر ہے سارا میڈیا کہتا سچ بولتا ہے. نیازی صاحب دین چ گل سی کہ یار میں ہوں اپنے بھراواں لئی اگر کھلوتا رہا تو نیازی صاحب جنی ٹرولنگ ہو رہی ہے نا شاہ چودھری نے میرے لڑائی شروع کر دی. میرا جواب دیجیے. اس گل تو آ کے جڑا نا انہوں نے نا بس آپ اس کے بارے میں جواب دیں. میں یہ جواب دیتا ہوں, میٹھا آپ میٹھا میٹھا میں تو دیتا ہی میٹھا ہوں. نہیں ساڈے نہ دینا شاہ جی. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں میرے بھائی ہیں جو اپنی مٹی کو اپنے خون کو ٹرولنگ کی وجہ سے چھوڑ چکا ہے, تو آپ اس کے ساتھ دوستی رکھتے وقت 10 دفعہ سوچو. یہ آج آپ کے گھر کھانا کھایا تو میں نمک حلال کھا رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ جس مٹی نے اس کو پیدا کیا ہے, جس برادری سے ہے, اس برادری کا نوٹیبل ضلع کا شخص آتا ہے اور وہ کھڑے ہو کتنے انٹرویو دیتے ہیں, اس کی ٹانگیں ابھی تک 4 دن بعد دکھ رہی ہیں. تو جب آپ ان کو بھائی کہہ رہے ہو تو اللہ نہ کرے کل آپ پہ مشکل وقت آیا تو پاجی اس آنا ہے, اس ٹک ٹاک بنانی ہے, تو اس کہنے وہ جون سا جو تھے نا شاید جون سے جو شاید تھے وہ آپ کا کام یہ بنتا تھا, بسیں وہاں پہ ساری کھلی ہوئی نہیں, آپ کسی بس کے اندر نام سے خود ہی بیٹھ جائے. نہیں میری اپنی گاڑیاں کھڑی تھیں, لیکن بلیو می آپ تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ٹرولنگ سے کیا ہے, یہی وجہ تھی یقین کریں. چلیں کوئی نہیں, وہ ویسے بھی پرانے آدمی ہیں. آپ باکسر کے وقت اسٹام دیتے وقت بھی سنے بھاگ گئے. رب نواز بہت بڑی بات کر گیا, چلے چھوڑیں اس بات کو. رب میں آپ کو آنے والے وقت کی وہ دکھا رہا ہوں کہ جو دیکھیں چودھری صاحب, اگر آپ شاہ جی کے ساتھ مصیبت میں نہیں ہیں, سیف اللہ کون تھا آپ کا اتنا طرح اس کا سکا بھائی. سیف اللہ نے 14 سال کی نوکری میں بجاج کی جوتے اتار کی ڈیوٹی دی ہے. یار بجاج میرے لیے نہیں, سیف اللہ کا بیٹا آیا کھڑا تھا, لیکن دو یہی تو کھانا ہے نا. چلیں کوئی. اب نا یہاں پہ میں اپنے ویورز کو ایک بڑا نیا میسج دوں گا. اگر میں کمنٹ باکس میں چلا جاؤں نا تو میری یہ سوچ تھی کہ جس دن عدیل عدالت میں پیش ہوگا نا, اس دن اگر آپ کو وہاں سے کام ہے تو کچہری والی روڈ سے نہیں گزرنا چاہیے, دنیا جھنڈے لے کے کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اور ویڈیو آپ کے تھرو میرے پاس آئی, 3 بندے خدا کی قسم اس کے دھوتی اس نے لپیٹی ہوئی تھی. یہ میں آئندہ نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کمنٹ باکس کے چکر میں, جیسے فیصل فیجی والے واقعے کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے, اس طرح کی غلطی نہ کرنا. قبر کا جیل کا کوئی ساتھی نہیں ہے, یہ میسج میں دے رہا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہے نا ہماری زندگی, نیچے فلانا ہیرو تو فلانا ہیرو تو فلانا ہیرو. بھائی جی ایک تاریخ اور گزرنے دے, ایک ماں ایک باپ ایک سیف اللہ کے لوائے. میں نے یہاں پہ جیلوں میں جاتے دیکھا ہے, جب 1 سال سے اوپر گزر جاتا ہے نا, جن کے 9 بھائی ہیں نا, وہ مجبوریاں بتاتے ہیں. اگر ماں زندہ ہے تو ماں آتی ہے, یا باپ زندہ تو اس نے ٹفن. آپ نے اپنی زندگی آپ نے مسلسل 7-8 سال جیل تو ایک دفعہ کاٹی ہے نا, باقی تو چھوڑ دیں. 65 مہینے تھوڑی تو نہیں ہے. آپ نے جتنے سزائے موت کے قیدی ہیں یا عمر قید والے, ان کے پیچھے کتنوں کو آتے دیکھا ہے. اور جو بندہ ایک گالی نہ سننے کے لیے قتل کر رہا ہے نا, ہو سکتا ہے, یہ میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا کہ جس ماں یا بہن کی گالی کے لیے اس نے قتل کر دیا نا, ہو سکتا ہے جیل میں یا کچہری میں یا تھانے میں جا کے وہ گالی پریکٹیکل ہو جائے. اس وجہ سے آپ لوگوں کے لیے یہ میسج ہے, یہ پولیس افسران کے لیے میسج ہے. اور گالی والی بات پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں, کہ تیسرا ہاتھ کی پاسبلٹی ہے. یہ تو پولیس اپنی فائنڈنگ رپورٹ دے گی تو اس میں پتہ چلے گا. تو آپ اب کچھ کہنا چاہیے, پروگرام کافی ہمارا. میں یہی کہنا چاہوں گا سب سے کہ جو ہوا سو ہوا, اس سے ہم نے سبق سیکھا. سبق سیکھنا چاہیے. قاتل کبھی قوم کی ہیرو نہیں ہوتے, چاہے وہ گالی کے لیے مارے, چاہے وہ فجی کی طرح گجرات اٹھ کے مارے. انجام کیا ہوتا ہے آپ نے انجام دیکھے نا. میرا ایک اور سوال آپ سے ہے, آپ کی لاہور کی پبلک ہر دوسرا کمنٹ کرتی ہے جسٹس فار عدیل. اس کے لیے تو جسٹس یہی ہے شاید صاحب کہ اس کے یہاں پہ رسے کا پھندا اور وہ لٹکا ہوا. جسٹس کا مطلب انصاف تو یہی ہے. انصاف تو یہی ہے, صاحب نے دیکھا اس نے مارا ہے, اس نے مانا ہے میں نے مارا ہے. میں معاشرے میں رہا ہوں. اور جو بھی ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں, کسی قاتل کو, کسی فجی بجی مجی کو میاں والی بھی سر بناتے ہیں, وہاں پہ بھی ہم بڑے پریشان ہیں. مالا لے کے کھڑے ہوں گے, ہائے فلانا, کوئی انگلی کرے, کوئی. تو خدا را پڑے
یہ جس عمر میں ہم بیٹھے ہیں ہم نے اپنے بچے اس لیے پیدا نہیں کیے. کبھی شاید دروازے پہ گیا کھڑا ہے اولاد کے, کبھی میں گیا کھڑا ہوں, وہاں پہ بڑا رولنا پڑتا ہے. جن ماؤں بہنوں کی گالی کے لیے آپ بندے مارتے ہیں انہی ماں بہنوں کو سپاہی دھکے مار رہا ہوتا ہے, کوئی کدھر سے ہاتھ مار رہا ہوتا ہے. تو معاشرے میں امن ہو, اچھے کام ہوں, اور معاشرے میں ہر کسی کا بچہ امن سے رہے, سکون سے رہے. آپ کا پروگرام, آپ کی گفتگو, آپ تو ویسے میرے رشتہ دار بھی ہیں تو اچھا لگا. باقی جو ہے نا سستی شہرت کے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. شاہد بھائی کا مسئلہ رہا تو انہوں نے دل بڑا کیا اور مجھے یعنی وہ بیوقوف ویسا ہی بڑے آدمی مجھے ہیں. بیوقوف کہے یا پاگل کہے, میں بھائی کی ایک کال پہ آنکھیں بند کر اب کے شیر کے پنجرے میں میرے لیے میری گڈ لک یہ ہے کہ میں 2 بڑے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. میرے آپ نے بھائی آپ بڑے پن کا ثبوت دیا آ کے. دیکھیں نا آپ کی جگہ شاید میں بھی ہوتا تو شاید نہ آتا. نہ آتے, آپ امی نے والی آپ نہ آتے, میں بھائی کو بلاتا نہ آتا, میں جھوٹ بولتا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کبھی بھی نہیں سیاح پھر میں آ گیا. پھر میں نے یہ آج آپ نے ایک اور چیز جو آپ ہی کے بھائی کرسی کے بغیر آپ انٹرویو دیتے رہے, اس چیز کو آج آپ نے چینج کر دیا کہ وہاں پہ بڑے بڑے مضبوط لوگ ہیں, بہادر لوگ ہیں. سیکورٹی لے کے آنا یا ہر ایک کا رائٹ ہے. دیکھو نا بھائی جان سیکورٹی بھی سارے خالی ہاتھ بیٹھے, گلیاں بے شک جو بھی ہے. میں نے ان کو کہا کوئی بندہ بھی ایک پسٹل بھی نہیں. کیوں کہ میں نے کہا یار جب ٹرسٹ ہم لوگ آپ کی سیکورٹی ہیں. آپ ہمارے- بیٹھے, جب مجھے trust شاید builder. کے گھر بیٹھ کے اپنے پسٹل کی ضرورت پڑے پھر اس تلک پہ بھی لانا. چلیں ناظرین, آج کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لینا, پیچھے تو بیٹھ کے دے رہے ہیں, کھڑے ہو کے. ہاں اب کھڑے نہیں ہو رہے, انہوں نے کھڑے ہو کے 2500 پر انٹرویو دیے ہیں, آج یہ 55 بھی دے لیں گے. ٹھیک ہے, نہیں, وہ پھوسا صاحب جو ہیں ان کو آپ فون کریں, ان کو کہیں آپ کے بھائی ہے, اگر آپ اگر بابر کو تاریخ پہ مل لیں گے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, ان کو کہہ دیجیے. چلے میں کہہ دوں چلیں. کوسا صاحب کہہ دیا نا آپ نے. ہاں نہیں, کھوسے نہیں, پھوسا صاحب. چلے میں جو بھی آپ نے کہہ دیا میں میسج دے دوں. چلیں ناظرین, آپ نے یہ دیکھا قتل کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور دوسرا کرائم کرنے والا ہے اگر کوئی نیکسٹ پلان بھی کر رہا ہے کہ فلاں مجھے گالیاں دیتا ہے, میری مرضی ہے, آپ, میرا مشورہ ہے کہ آپ وہ علاقہ چھوڑ دیں, آپ وہ رستہ بدل لیں. جس گالی کی وجہ سے آپ نے قتل کرنا ہے نا, اللہ نہ کرے کسی پہ بھی قتل ہو, وہ روز گالیاں کھائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ گالیاں پریکٹیکل بھی ہو جائیں گی جب ماں بہن جیل یا تھانے جائے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیں. شکریہ سر آپ کا بھی.